بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ عام میں سے اگر افراد کو خاص کیا جائے اس کی بات تھی۔ کہا تھا کہ اگر عام میں سے کچھ افراد کو خاص کیا جائے اور ان کو خاص کرنے کی دلیل مجہول ہو، ایسی بات تھی۔ مجہول افراد کو نکالا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور فرد میں بھی وہ والی دلیل پائی جائے جس دلیل سے ان افراد کو خاص کیا گیا ہے۔ عام سے کسی فرد کو خاص کیا گیا اور وہ افراد جن کو خاص کیا گیا وہ مجہول ہیں، تو ان کی دلیل معلوم نہیں کہ کس دلیل سے ان کو خاص کیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس دلیل سے ان کو خاص کیا گیا ہو تو کچھ اور افراد بھی اسی دلیل سے خاص ہو سکتے ہوں، عام سے نکالے جا سکتے ہوں۔ اب کہتے ہیں اذا کان المخصص اخرج بعضا معلوما عن الجملۃ، اگر مخصص تخصیص کرنے والے نے عام سے جن افراد کو خارج کیا وہ معلوم ہے، وہ معلوم اور متعین ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور فرد معین میں بھی وہ والی دلیل پائی جائے جس دلیل سے ان افراد کو نکالا ہے، تو وہ ان میں وہ دلیل پائی جائے۔ اگر دلیل شرعی اس علت کے پائے جانے پر دلیل شرعی اس فرد میں موجود ہوگی تو ان کو بھی خاص کرتے جائیں گے۔ اس عبارت کو ایک مثال سے پھر سمجھیں، مثال پڑھنے پھر سمجھتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ جناب کسی کو بھی مدرسے میں چھٹی نہیں ہے سوائے نمرہ اسلام صاحبہ کے، ان کو ہمیشہ چھٹیاں ہیں کیونکہ یہ علاقہ غیر میں رہتے ہیں، وہاں سے کوئی گاڑی نہیں آتی، سب کو چھٹی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کو فرد معین کو خاص کیا، خاص کرنے کی علت بھی بیان کی، کون سی کہ کہاں رہتے ہیں؟ علاقہ غیر میں، جہاں سے کوئی گاڑی شاڑی نہیں ملتی، جہاں بندے بالکل جنگل میں رہتے ہیں، وہاں سے کوئی گاڑی آنے کا ذریعہ نہیں ہے، پیدل آنا پڑتا ہے، وہاں سے ہی آتے ہیں۔ علت کیا بیان کی ان کے نہ آنے کی، ان کی چھٹیاں ہونے کی علت کیا بیان کی؟ باقیوں کو چھٹیاں نہیں، ایک کو خاص کیا فرد معین کو کہ ان کو گاڑی نہیں ملتی اس لیے ان کو چھٹی ہے۔ فرد معین کو خاص کیا اور فرد معین کو کس دلیل سے خاص کیا وہ بھی بیان کیا۔ تو جب ایک فرد معین خاص ہو سکتا ہے کہ یہ علاقے غیر میں ہے، اس کو گاڑی نہیں ملتی تو اس کو چھٹی ہو جائے گی، تو کسی اور میں یہ علت پائی جائے جس کو گاڑی نہ ملتی ہو تو اس کو بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ عام میں سے کسی فرد معین کو خاص کیا، اس فرد معین کو جو خاص کیا ہے اس کی جو علت ہے، جس وجہ سے اس کو خاص کیا ہے، اب دیکھیں گے کہ عام میں اگر کسی اور فرد میں وہ والی علت پائی جائے گی تو اس کو بھی خاص کر لیا جائے گا۔ ترجمے میں دیکھیں، اگر مخصص عام کے جملہ یعنی تمام افراد میں سے بعض افراد کو، مخصص اگر عام کے افراد میں سے بعض افراد کو نکالے گا یعنی خاص کرے گا، ان کو کسی خاص علت کی بنا پر خاص کرے گا، پھر ہو سکتا ہے اس فرد معین کے علاوہ کسی اور فرد میں بھی وہ علت موجود ہو، تو جب اس فرد معین کے علاوہ کسی اور فرد میں اس علت کے وہ علت موجود ہوگی اور اس پر دلیل بھی قائم ہو جائے گی کہ اس پر یہ علت موجود ہے، مطلب کوئی اور یہ کہے کہ مجھے گاڑی نہیں ملتی اور وہ سچ بھی بول رہی ہو، ہمارے پاس دلیل ہو کہ سچ بول رہی ہے، گاڑی وہاں سے کوئی نہیں آتی، دلیل شرعی قائم ہو جائے تو اس کی جانب تخصیص بھی راجع ہو جائے گی، یعنی اس کو بھی خاص کر لیا جائے گا، اس کو خاص کرنے کی دلیل بھی ترجیح آ جائے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ عام خص عنہ البعض، جس عام سے افراد خاص کیے جائیں پر مع احتمال التخصیص عمل کرنا واجب ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ عام خص عنہ البعض پر مع احتمال التخصیص، تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ کیا کہا ہم نے؟ وہ عام جس سے خص عنہ البعض، جس سے بعض افراد کو خاص کیا جائے، اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی اور فرد میں بھی وہ والی دلیل پائی جائے اور اس کو بھی خاص کیا جائے۔ مثال اس کی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب ختم ہو جائے حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تم قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں، مشرکوں کو قتل کرو، کیا؟ فَاقْتُلُوا، قتل کرو کن کو؟ المشرکین، جمع کا صیغہ تمام مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑ لو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، اور قید کر لو انہیں، گھیر لو انہیں، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ،
اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات میں، جہاں انہوں نے گزرنا ہوتا ہے وہاں گھات لگا کے بیٹھ جاؤ، اور جہاں جہاں یہ ملے تو ان کو کیا کرو، مار دو۔ حکم عام تھا کیا، فقتل المشرکین، جتنے مشرک ہیں سب کو قتل کرو، سب مشرکوں کو قتل کرو۔ اس آیت میں مشرکین یہ لفظ عام ہے۔ آپ نے پیچھے کیا پڑھا ہے، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جمع سالم پر جب الف لام آ جائے تو وہ بھی لفظ عام ہو جاتا ہے۔ اصول فقہ کی کتاب ہے کسی کے پاس، یہاں نہیں ہے تو اس کو دوبارہ اس میں سے عام کے الفاظ میں بہت سادہ بہت شارٹ انہوں نے بتایا ہے کہ عام کون کون سے الفاظ کو کہا جائے گا۔ تو جمع ہو، جمع مذکر سالم ہو، اس پر الف لام آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، عام۔ المشرکین جمع مذکر سالم ہے اور اس پر الف لام آ گیا، یہ لفظ عام ہے جس سے امان چاہنے والوں کو مخصوص کیا گیا ہے۔ اب یہ عام تھا کیا، سارے مشرکوں کو کیا کر رہا ہے، قتل کرنا ہے، سارے مشرکوں کو، سب مشرکوں کے لیے حکم کیا ہے کہ سب کو قتل کرنا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، وَإِنْ اور اگر أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین میں سے کوئی ایک، استجارaka آپ سے امن طلب کرے، پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ تو آپ اس کو پناہ دے دیں۔ پناہ دینا کیا ہوتا ہے، ویسے کافروں کو قتل کرنا ہے، لیکن حکم یہ تھا کہ کوئی ایک مسلمان بھی یہ کہتا کہ میں نے فلاں کافر کو امان دے دی تو پھر وہ میری امان میں میری حفاظت میں آ گیا، اب اسے کوئی مسلمان قتل نہیں کر سکتا تھا۔ حکم کیا ہو گیا، اگر کوئی مشرک تم سے امان طلب کرے تو تم اسے امان دے دو، جسے امان دے دو کہ اسے قتل کرنا ہے، نہیں کرنا۔ پیچھے حکم کیا تھا، سارے مشرکوں کو قتل کر دو، آگے کیا، جو امان لے لو اس کو قتل نہ کرو۔ اسے خاص کر لیا گیا جس میں یہ علت پائی جائے، کون سی علت، کہ اس نے امن طلب کیا تم سے، اس نے تم سے پناہ مانگی، اسے اپنی پناہ دے دو، اسے قتل نہ کرو۔ تو پھر جب ایک جو کافر امان لے گا اسی کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کو قتل، ایک کافر نے امان لے لی اسے بھی قتل نہیں کرنا، پھر دوسرے لے لی اسے بھی قتل نہیں کرنا، جس میں یہ والی علت پائی جائے گی وہ اس عام سے نکال لیا جائے گا، اس کو خاص۔ تو یہ فقتل المشرکین، یہ جو عام ہے یہ عام کون سا، عام مخصوص البعض ہے، اس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا، کن بعض افراد کو، جنہوں نے مسلمانوں سے کسی مسلمان سے پناہ لے لیا تو اسے قتل نہیں کرنا۔ اس آیت پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان چند مخصوص افراد کے خاص کیے جانے کی وجہ اور علت یہ ہے کہ وہ لڑائی نہیں کر رہے تم سے، وہ لڑائی نہیں کریں گے، اور یہ علت اپنے باقی افراد میں سے کسی فرد میں پائی جائے گی جو کوئی مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرے گا، مسلمانوں سے پناہ طلب کرے گا، جس میں یہ علت پائی جائے گی تو اس کی تخصیص کی جانب بھی راجح ہو جائے گی۔ جانب راجح ہونے کا کیا مطلب، راجح اس کی تخصیص کو ترجیح دیں گے، اسے خاص کر لیا جائے گا، اس کو تخصیص، اس کو خاص کرنے کی وجہ ترجیح پا جائے گی، یعنی اس کو خاص کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ بوڑھے، بچے اور عورت جو لڑائی کے قابل نہ ہو وہ بھی اس عام کے حکم سے خارج ہو جائیں گے۔ کیا کہا تھا، سارے مشرک کو قتل کرنا، مشرکین جمع کا صیغہ بولا کیا، مذکر کا، اس میں سارے مرد بھی، ساری عورتیں، بچے، بوڑھے، مشرکوں کے سارے شامل ہیں، سب کو قتل کرنا ہے۔ آگے فرمایا تم میں سے کوئی، ان میں سے کوئی تم سے امان طلب کرے، جو تم سے لڑے نا، تم سے امان طلب کرے، اسے امان دے دینی ہے، چاہے وہ مشرک مرد ہو یا عورت ہو، کافر ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تخصیص کے لیے شرط یہ شرط ضروری ہے کہ تخصیص ایسے کلام سے ہو جو مستقل ہو اور عام سے ملا ہوا ہو، اور اگر تخصیص کلام مستقل کے ذریعے نہ ہو بلکہ عقل یا حس یا عادت کی وجہ سے کی جائے تو اسے اصولین کی اصطلاح میں تخصیص نہیں کہیں گے۔ عام کو جس کلام سے خاص کریں گے وہ کلام مستقل پورا کلام ہونا چاہیے۔ پورا کلام کس کو بولتے ہیں، کلام ہے جس کو مرکب بولتے ہیں، مرکب مفید جملہ، جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جائے۔ جس کلام سے تخصیص کریں گے عام کی، وہ عام کیا، وہ خاص کیا ہونا چاہیے، وہ تخصیص کرنے والا کلام ہے مستقل، پورا الگ کلام ہونا چاہیے، پہلی شرط یہ ہے، اور وہ عام کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ وہ کلام جو ہے وہ عام کے ساتھ، عام کلام جو ہے جیسے یہ آیا فقتل المشرکین، آگے خاص کیا، خصوص کے لیے کیا، بین احد من المشرکین استجارک، دونوں کلام یہ آپس میں عام اور خاص کیا ہوئے ہو، ملے ہوئے ہو۔ عام کی تخصیص اس کلام کے ساتھ کی جائے گی جو کلام کیا ہو، دو شرطیں، مستقل بھی ہو اور عام کے ساتھ
ملا ہوا بھی ہو، جو کلام مستقل بھی ہو اور عام کے ساتھ ہے۔ اگر تخصیص کلام مستقل کے ذریعے نہ ہو، اگر تخصیص کلام کے ذریعے نہ ہو، الفاظ کے ذریعے نہ ہو، بلکہ صرف عقل کے ذریعے تخصیص کی جا رہی ہو، عقل کے ذریعے یا حس یا عادت کے ذریعے تخصیص کی جا رہی ہو، تو اصولیین اصول فقہ کے علماء کے نزدیک یہ تخصیص نہیں ہوتی۔ پھر بات دوبارہ سنیں، جس کلام سے عام میں تخصیص کریں گے وہ کلام ہونا چاہیے، وہ الفاظ ہونے چاہیے، وہ جملہ ہونا چاہیے، صرف عقل سے ذہن میں سوچ کر تخصیص نہیں کر لیں گے۔ مثلا میں نے مثال دی ہے، میں نے کہا کہ کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، کسی ایک کو بھی چھٹی نہیں ہے سوائے نمرہ کے، کہ میں نے کلام بولا ہے، یہ جو پہلے عام کلام بولا ہے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، اس کے بعد تخصیص کے لیے والا کلام ہے سوائے نمرہ کے اس کو چھٹی ہے۔ اگرچہ میں اتنا بولوں سوائے نمرہ کے، تو سے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، سوائے نمرہ کے اس کو چھٹی ہے، یہ پورا کلام بولا ہے، تو یہ کلام خاص جو ہے کلام مستقل ہونا چاہیے اور عام کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہونا چاہیے۔ اگر مثلا میں نے یہ بولا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بولا نہیں ہے کہ نمرہ کو چھٹی ہے، اس نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا، کہ مجھے رعایت حاصل ہے، باقی وہ چھٹی نہیں، مجھے چھٹی ہے، تو یہ تخصیص نہیں ہوتی اور یہ چھٹی اس کو حاصل نہیں تھی جو اس نے عقل میں دماغ سے سمجھ لیا۔ یا مثلا عادت کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جائے، بھائی ایک بندہ جو ہے نا وہ آتا ہے، باقی سب کو چھٹی ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ آتا ہے جی چلو جی دینے سے آتا ہے، مثلا دینے سے عام طور پر لگتا ہے کہ گاڑیاں نہیں آتی، چلو جی اس کو رخصت حاصل ہوگی سے چھٹی ہوگی، یہ عادتاً ایسا نہیں ہے، عادت سے، یا مثلا عادتاً ہم نے کہہ دیا کہ عادتاً جو ہے نا وہ غریبے سے گاڑی نہیں آتی ہے، عام طور پہ وہاں سے کوئی ڈائریکٹ گاڑی نہیں آتی یہاں پہ، تو اس لیے ان کو چھٹی ہوگی، ہم نے عادت سے سمجھ لیا، کوئی کلام نہیں بولا گیا، تخصیص کرنے والے تخصیص اس کی نہیں کہ باقی سب کو چھٹی نہیں ہے اور اکثر کو چھٹی ہے، کلام کسی نے بولا نہیں، ہم نے اپنی عقل میں سمجھ لیا یا ہم نے عادت کے ذریعے سمجھ لیا کہ عادتاً ایسا ہے کہ دور کی لڑکیاں نہیں آتی ہوتی اس لیے ان کو چھٹی ہو جائے گی، تو عادتاً تخصیص نہیں ہوگی، کلام اس کے لیے تخصیص کے لیے چاہیے اور کلام مستقل چاہیے جو کلام خاص کے ساتھ مل رہا ہو۔ تو اگر تخصیص کلام مستقل کے ذریعے نہ ہو بلکہ عقل اور عادت کے ذریعے ہو تو اس کو تخصیص نہیں کہتے۔ اصولیین کے نزدیک، اصولیین کون مراد ہے؟ اصول الفقہ کے علماء، اصول کے علماء، مجتہدین جنہوں نے یہ اصول بنائے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ جو چار ائمہ ہیں نا، ائمہ مذہب انہیں بولتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں فقہا نے کیا کام کیا؟ انہیں ائمہ مذہب کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن سے اور حدیث سے یہ قانون بنائے ہیں، اصول انہوں نے بنائے ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، مثلا صاحبین امام اعظم، امام محمد، امام یوسف، اور یہ جو بزرگ ہیں بعد میں ان کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے انہی اصولوں کی روشنی میں فقہ کے مسائل مستنبط کیے قرآن و حدیث سے، جو انہوں نے ان کا کام کیا تھا؟ اصول وضع کیے انہوں نے قرآن سے، قرآن میں وہ اصول موجود تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بنائے نہیں، قرآن میں وہ تھے، وہ سمجھ نہیں تھے ہمیں، انہوں نے وہ قرآن سے سمجھا دیے، ہمیں اصول نکال کے الگ سے لکھ دیے۔ آنے والے جو علماء ہیں انہوں نے انہی اصولوں کی روشنی میں مسائل مستنبط کیے، فروعات بیان کی، جسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ اصولیین سے مراد یہ مجتہدین ہیں جنہوں نے یہ اصول قواعد وضع کیے ہیں، اصول فقہ جنہوں نے وضع کیے ہیں۔ اور اس طرح کی تخصیص سے یہ جو تخصیص ہے کیا جو عقل کے ذریعے، جو حس اور عادت کے ذریعے اس سے تخصیص واقعہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس تخصیص کے باوجود بھی وہ عام قطعی ہی رہے گا۔ اس کی مثال ایک کوئی نہیں ہے، مثلا کہا جی کہ سب کو چھٹی کوئی نہیں ہے، ایک کو نکال کے باہر پھینک دیا، ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیا، وہ تو نکل ہی تو، یہ حصہ اسے باہر نکالا، ایسے کہا ہے کہ تو اس سے بھی تخصیص ثابت نہیں ہوگی، اس کے لیے کلام بولنا پڑے گا، یہ منہ سے کہنا پڑے گا کہ اس کو چھٹی ہے تو پھر چھٹی ہوگی، پھر وہ خاص ہوگی۔ صرف پکڑ کے ہاتھ کے ساتھ اسے باہر نکال دیا، حصہ نہیں یہ کام کیا، نکال دیے اسے، تو اس کی تخصیص ثابت نہیں ہوگی۔ حس اور عقل اور عادت کی مثال سمجھ آ گئی ہے؟